السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہمارا صلاۃ کورس کا لیسن 2 ہوگا انشاءاللہ، جس کل جیسے کہ ہم نے لیسن 1 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امید کرتی ہوں کہ اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور سب نے لفظی ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کیا ہوگا اور آپ کا خشوع نمازوں میں بہتر ہوا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آگے کا کریں گے کہ اس کے بعد ہم نماز میں کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنے کے بعد ہم یہاں پہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ جانتی ہیں قرآن کی سورہ ہے، تو قرآن کی سورہ سے پہلے یہاں پہ علماء جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں بھی ہم نے اپنی غلطی یہ ٹھیک کرنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اعوذ باللہ کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ نہیں ہے، اے کا مطلب ہے میں، اعوذ پناہ مانگتی ہوں، تو اس لیے اعوذ بولیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ میں پناہ مانگتی ہوں۔ ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو پورا ورڈ ادا کریں گے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں نا۔ اب آپ اعوذ اعوذ پڑھ دیا تو آپ نے پناہ تو نہ مانگی، اعوذ کا مطلب پناہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ میں جلدی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ یعنی کہ بسم اللہ جو اللہ کا نام ہے اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ غلطی ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کے جو شد والا جو لام ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کا ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو ہے اس میں بھی میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کا بھی حق ادا ہوگا، جلدی نہیں کریں گے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا، الحمد للہ، للہ میں جلدی نہیں کرنی، للہ دیکھیں لام کے نیچے جو زیر ہے وہ تو ہے کے لیے، اللہ کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے، تو اللہ کا نام جب آپ نے لینا ہے تو اللہ کے نام کا جو کھڑا زبر ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، للہ، الحمد للہ نہیں کہنا، جلدی نہیں کرنی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم مالکی مالک ہے، یوم الدین فیصلے کے دن کا، یعنی کہ یوم جزا کے دن کا، یعنی کہ قیامت کے دن کا، یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں جس دن جزا و سزا کا ہوگا، حساب ہوگا نا، حساب کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالکی یوم الدین۔ اچھا یہ جو یوم الدین ہے اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ یوم الدین پڑھ جاتے ہیں اردو کی طرح یوم الدین، یاد رکھیے عربک میں مجہول لہجہ نہیں ہے، یوم الدین اردو میں ہم یوم بولتے ہیں، عربک میں ہم یوم نہیں بول سکتے، مالکی یو ٹھیک ہے، اس کو موڑنا ہے، یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک صرف اور صرف یعنی خالصتاً آپ کی، صرف ایاک کا مطلب ہے خالصتاً صرف اور صرف کا تیری، ایاک صرف اور صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نع کا مطلب ہے اس میں ہم، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ نعبد کو لمبا کر دیتے ہیں، نعبدو کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، نعبد با کے اوپر بھی پیش ہے، دال کے اوپر بھی پیش ہے، ایاک نعبد و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں،
نستعین، ٹھیک ہے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ نستعین کو نستعین پڑھ دیتے ہیں، تا کو لمبا کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے تا کے اوپر صرف زبر ہے، ٹھیک ہے، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا جو ہے نا، یا دیکھیں یا کے ساتھ الف ہے تو اس کا حق ادا ہوگا، یا کو لمبا کریں گے الف کی وجہ سے، اس کو ہم جلدی نہیں کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو جو ہے نا یہ نماز میں اچھی طرح سے کروانے کا مقصد اس کورس میں یہی ہے کہ جو ہر رکعت میں جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ہر رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری سورۃ الفاتحہ ہی صحیح طریقے سے ہم اس کی تلفظ ادا نہیں کر رہے تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ بہتر بنانا ہے، تلفظ کے ساتھ بھی اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کر اس کا خشوع بھی انشاءاللہ بہتر بنانا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدی دکھا دے، نصراط ہم کو، نا کا مطلب ہے ہم کو، اہدینا دکھا دے ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی کہ ہمیں ہدایت دے، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی طرف، مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، جو اللہ کی طرف، جو جنت کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، اہدینا الصراط المستقیم۔ اب مستقیم کو اکثر سسٹرز کیا غلطی کرتی ہیں کہ مستقیم پڑھ لیتی ہیں، تا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ مستقیم، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، ان کا، صراط الذین انعمت جن کے اوپر انعام کیا آپ نے، انعمت، انعمتا کو لمبا نہیں کریں گے، انعمتا نہیں کہیں گے، انعمت، صراط الذین انعمت علیہم اوپر ان کے، غیر المغضوبی سوائے ان لوگوں کے، یعنی کہ ان لوگوں کو نکال کر، ان لوگوں کا نہیں جن کا آپ غضب ہوئے، جن پر آپ غضبناک ہوئے، جن کو، جو آپ کے غضب کا یعنی کہ موجب بنے، جو آپ کا، جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہوا یا اللہ ان سے ناراض ہوا، غیر المغضوب علیہم اوپر ان کے، ولا الضالین اور جو گمراہ ہو گئے اور نہ گمراہوں کی۔ اب ولا الضالین میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ولا، ایک تو جلدی کرتے ہیں ولا الضالین، اور دوسرا لام کے اوپر بھی شد ہے، دیکھیں ضاد کی طرح لام کے اوپر بھی شد ہے تو اس کا بھی حق ادا ہوگا، اور دعا کے اوپر مد ہے، ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے انشاءاللہ، اور تلفظ بھی اپنا ٹھیک کیجئے، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سے انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی۔ ایک دفعہ سے میں تلاوت کر دیتی ہوں سورۃ الفاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹی سی غلطی اور میں بتا دوں آپ کو، اکثر سسٹرز نا مالکی کو، مالکی کاف کو لمبا کر دیتے، مالکی یوم الدین، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، ما میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، وہ لمبا ہوگا ما، اور لام کے نیچے بھی زیر ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، مالکی، بس چھوٹا سا رکھیں گے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کل انشاءاللہ تعالی ہم نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔